لیکن اللہ تعالی اور مخلوقات پر ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے. اور قرآن میں واضح ذکر موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. دوسرے پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی. من الخوف، سب سے پہلے خوف سے آزمائیں گے. دشمن کا خوف، دشمن بڑی تعداد میں ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تم کمزور ہوں گے، کم ہوں گے، دشمن طاقتور ہوں گے. تم اس وقت اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا. دشمن کا خوف نہ کھانا. بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا، مٹا دیا ان کو. جیسا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ملک روم پر چڑھائی ہوئی اور ملک روم اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا، بڑی کنٹری تھی، بڑی فوج تھی، ہتھیاروں سے لیس تھی اور بڑے بہادر مضبوط قسم کے لوگ تھے فوج میں. اور وہ روم کا بادشاہ جو ہے پنجرے میں کئی شیروں کو بند رکھا تھا، کیونکہ شیر ایک درندہ جانور ہے، بڑا طاقتور جانور ہے. جب وہ انسان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، وہ ایسا حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، خون پی جاتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے. شیر ایک ایسا جانور، ٹائیگر. تو روم کا بادشاہ ایسے بڑے بڑے پنجروں میں کئی شیروں کو قید کر کے رکھا تھا کہ میری حفاظت کے لیے یہ شیر کام آئیں گے. چنانچہ جب جنگ ہوئی مسلمانوں نے حملہ کیا، صبح سے شام تک جنگ ہوئی تو مسلمان بھاری پڑ گئے، روم کی فوج کمزور پڑ گئی. تو رات میں جاسوس کو بھیجا بادشاہ نے، کہا جاؤ دیکھو یہ مسلمان آخر کرتے کیا ہے، کیا کھاتے ہیں، کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں لوگ جو اتنے طاقتور ہیں. میری فوج کو بھی انہوں نے زیر کر دیا، معلومات کرو. جب جاسوس گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اس نے بہت دیر تک کھڑے رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت آیا. تو صحابہ کرام فجر کی تیاری کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں. اللہ کی بندگی میدان جنگ میں ہے، وہاں پر روزہ، وہاں پر عبادت. اللہ جاسوس نے دیکھ کر سارے واقعات بادشاہ کے سامنے ذکر کیے کہ صاحب یہ تو بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، رات تمام قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں لوگ، وقت ضرورت کچھ کھا لیتے ہیں، کھجور پانی وغیرہ، یہی ان کی غذا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو بادشاہ روم کا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجا، اب پنجرے لے کر گیا شیروں کے، اور پنجرے کے دروازے کھول دیے گئے. سارے شیر ایک ساتھ نکل کر مسلمانوں پر لپکنے لگے. قسم اللہ پاک کی، ان صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اتنا طاقتور تھا کہ شیروں کے جبڑے میں ہاتھ رکھ کر چیر کے پھینک دیا. تو معلوم ہوا ایمان کی طاقت، ایمانی طاقت جو ہوتی ہے وہ کوئی طاقت سے پیچھے نہیں ہے. ہر طاقت ایمان کی طاقت کے آگے مغلوب ہے. ایمان طاقتور ہے.
بھوکے پیٹ ہیں. جنگ بدر میں صحابہ جو پہلی جنگ لڑے تھے بھوکے پیٹ تھے, ننگے پاؤں تھے, بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا, ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں تھا. سرکار نے ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں دی تھی, لو یہ پکڑو, تلوار کا کام کرے گی, اس لکڑی سے لڑو. لڑے صحابہ, کچھ شہید بھی ہو گئے, کیونکہ جنگ میں تو دونوں کام ہوتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جب یہ کسی کے سینے میں سلامت رہتی ہے تو ایمان کی دولت ہر طاقت سے بڑی طاقت ہے, ہر دولت سے بڑی دولت ہے. اور یہ جتنے بھی فرقے نکلے ہیں ان سب کا مدعا مقصد یہی ہے کہ عمل کے نام پر مسلمانوں کو ایمان سے کمزور کر دو. عمل کی فضیلت دکھاؤ, بس عمل عمل عمل, یہ عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی. ان کو لالچ دو, نیکیوں کی لالچ دے کر ان کو کمزور بنا دو, دل میں ان کے محبت رسول باقی نہ رہے, عمل کی محبت ہو جائے, عمل کی محبت ہو جائے. بھائی نماز بڑی اہمیت کی بات ہے بھائی, ارے نماز تو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, بے شک بہت بڑا گناہ ہے, لیکن نماز لانے والے کون ہیں, ان کی اہمیت نہیں دکھاتے, اس رسول کی فضیلت نہیں دکھاتے, عمل کی فضیلت دکھاتے ہیں. یہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب, وہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب, یہ روزہ رکھو گے اتنی نیکیاں, حج کرو گے اتنا ثواب. عمل کی ثواب کی فضیلت دکھاتے ہیں. اور جو صاحب عمل ہیں اور جو داعی اللہ ہیں, جو عبادت کا طریقہ سکھائے اپنی امت کو, عبادت کا وتیرہ سکھائے اپنی امت کو, اس نبی کو بھول جاتے ہیں. کبھی بھولے سے بھی ان کی زبانوں پر سرکار کا نام نہیں آتا, آتا بھی تو ہے تو بہت گراں طریقے سے نام لیتے ہیں, زبردستی. یہ ہے ان کا عمل. لیکن ہم سنی الحمدللہ پہلے ہم رسول کی فضیلت بیان کرتے ہیں, ہم رسول کی عظمت پہلے بیان کرتے ہیں, پھر رسول نے جو عمل سکھائے ہیں ان عمل کی فضیلت بھی دکھاتے ہیں.